بعد عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی۔ عثمان غازی کی فوجی طاقت کا خوف بازنطینی ٹیکفروں کے دلوں میں بڑھتا گیا اور وہ اب عثمان غازی سے ڈرنے لگے۔ اسی سال یار حصار قلعے کے ٹیکفر نے بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کے ساتھ اتحاد کرنے کے ارادے سے اپنی بیٹی ہولوفیرا کی شادی طے کر دی۔ ویسے کہنے کو تو یہ صرف ایک شادی تھی، لیکن اس شادی میں اصل منصوبہ عثمان بے کو دعوت دے کر انہیں شہید کرنا تھا۔ ایناگول، یار حصار اور بیلیجک قلعے کے ٹیکفروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عثمان غازی جو کہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کو ہم اس شادی میں دعوت دیں گے، اور انہوں نے اس شادی کے دوران عثمان غازی کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم ہارمن قایا شہر کے ٹیکفر میخائیل کوسس کی عثمان غازی کے ساتھ دوستی تھی اور ان کے عثمان غازی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ میخائیل کوسس کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا گیا تھا، لیکن میخائیل کوسس نے دوست ہونے کے ناطے دوستی کا حق ادا کیا اور اس نے عثمان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا کہ کیسے رومی ٹیکفر شادی کے بہانے آپ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے کمانڈروں اور سرداروں کی مشاورت سے ایک شاندار منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت بیلیجک قلعے میں جو خواتین تحائف لے کر جائیں گی وہ خواتین کے بجائے خواتین کے لباس میں ملبوس مجاہدین ہوں گے، اور مناسب وقت آنے پر مجاہدین اپنے ہتھیار نکال کر سپاہیوں پر حملہ کر دیں گے اور بیلیجک قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، اور اس دوران بیلیجک قلعے کے باہر چھپے مجاہدین قلعے میں داخل ہو کر بیلیجک قلعے کو فتح کر لیں گے۔ اس منصوبے کا دوسرا حصہ شادی کی دعوت تھی، جس میں یہ طے پایا کہ عثمان غازی اس شادی میں جائیں گے اور تحفے کے طور پر وہ اپنے ساتھ تیل اور شہد کے بھرے ہوئے بیرل لے کر جائیں گے، لیکن ان شہد اور تیل کے ڈرموں میں دراصل عثمان غازی کے سپاہی ہوں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ جب رات کے پہر تمام سردار اور ٹیکفر اور رومی سپاہی نشے میں دھت ہوں گے تو تب انہیں مار دیا جائے گا۔ اس منصوبے کا تیسرا حصہ ایناگول شہر تھا، جہاں پر ترک و دلب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایناگول شہر کا محاصرہ کریں گے۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر نے شادی کا یہ پروگرام بیلیجک قلعے کے ساتھ موجود ایک گاؤں میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر عثمان غازی بھی شادی کے لیے مکمل تیار تھے۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو شہد اور تیل کے بیرل میں رکھ کر انہیں چھپا دیا، اور وہ اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے اپنے شہر سوغوت سے روانہ ہوئے۔ عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے خواتین کے بھیس میں سپاہی جو کہ اس شادی کے لیے بیلیجک قلعے میں تحفے اور تحائف لے کر جا رہے تھے، وہ خواتین یعنی کہ عثمان غازی کے سپاہی بیلیجک قلعے میں ہتھیاروں کے ساتھ جو کہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے داخل ہوئے۔ یوں خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے ہتھیاروں سے لدے چکڑے شہر میں داخل کیے۔ اب چونکہ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کی شادی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اور سپاہی شادی میں گئے ہوئے تھے، اور بیلیجک قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یوں بیلیجک قلعے کو فتح کرنا مجاہدین کے لیے اب زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد خواتین کے بھیس میں چھپے عثمان غازی کے سپاہیوں نے شہر کے محافظوں پر حملہ کر دیا، اور اس دوران انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور باہر چھپے عثمان غازی کے مزید 100 مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ یوں بیلیجک قلعے کو بہت جلد فتح کر لیا گیا، کیونکہ اس دوران کائی سپاہیوں کو کسی بھی قسم کا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ادھر دوسری جانب رومی ٹیکفر بیلیجک قلعے کی فتح کی خبر سے بے خبر اپنی شادی میں عثمان غازی کو قتل کرنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ تاہم وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں جال کے اندر ایک اور جال ہے، اور عثمان غازی نے اس کے لیے بہترین جال بچھایا ہوا ہے۔ اس شادی کے دوران جب لوگ شراب کے نشے میں مدہوش ہونے لگے تو عثمان غازی نے اپنے سپاہیوں کو شہد اور تیل کے ڈرموں میں سے نکالا، اور اپنے مجاہدین کے ساتھ انہوں نے اچانک شادی پہ آئے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بیلیجک قلعے کے ٹیکفر کو مجاہدین نے پکڑ کر اس کا سر دھر سے الگ کر دیا، اور جو عثمان غازی کے منصوبے کے مطابق پہلے بیلیجک قلعے پر قبضہ ہو گیا اور اس کا ٹیکفر بھی مارا گیا۔ اس دوران ایناگول شہر میں ترک و طلب نے سلجوقی سلطان کی طرف سے بھیجے گئے ہتھیاروں کے ساتھ ایناگول شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ادھر عثمان غازی نے بھی وقت ضائع کیے بغیر یار حصار شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایناگول شہر میں جہاں پر ترک و طلب اپنے سپاہیوں کے ساتھ
شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب محاصرے میں شدت اختیار کی تو اناگول کے شہری جو کہ اپنے ٹیکفر آیا نکولا کے ظلم کی وجہ سے پریشان تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کراچا حصار کے عیسائیوں کے ساتھ عثمان غازی کس قدر ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ کس قدر خوشحال ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اناگول شہر پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے تاکہ وہ آیا نکولا کے ظلم سے بچ جائیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس دوران عثمان غازی یار حصار قلعے کو فتح کرنے کے بعد اپنی فوجوں کے ساتھ اناگول کی جانب بڑھنے لگے تاکہ وہ ترگت الگ کی مدد کر سکیں اور اناگول پر بھی عثمان غازی کا قبضہ ہو جائے۔ عثمان غازی کے آنے پر اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور اناگول شہر عثمان غازی کی سلطنت میں شامل ہو گیا اور اس محاصرے کے دوران اناگول ٹیکفر مارا گیا۔ اس طرح عثمان غازی نے 3 شہروں کو فتح کر لیا اور اناگول، بیلیجیک اور یار حصار قلعے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یوں عثمان غازی کی سلطنت کی سرحدیں اب تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ادھر الخانی سلطنت میں کہا جاتا ہے کہ اسی سال جب عثمان غازی نے یہ فتوحات حاصل کی تھی تو سلجوقی سلطان علاؤ الدین کے بعد سوم کو منگولوں نے اپنے پایہ تخت تبریز میں انہیں پھانسی دے دی۔ سلجوقی سلطان کی موت کے بعد سلجوکیوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور اناطولیہ میں موجود سلجوکیوں کی یہ آخری سلطنت یعنی کہ سلاجقہ روم کا خاتمہ ہو گیا اور اناطولیہ میں امراء اور گورنروں نے اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ اس سیف الملوکی کے دور میں عثمان غازی نے اپنی ایک آزاد ریاست یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اپنے نام کے سکے جاری کیے اور یوں 1299 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ اناطولیہ میں موجود سلجوقی سلطنت کا پہلا دارالحکومت ازنیک شہر تھا جو کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران سلجوکیوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، جس کے بعد سلجوکیوں کو مجبوراً اپنا دارالحکومت ازنیک سے کونیا منتقل کرنا پڑا۔ تاہم سلجوکیوں کی بڑی خواہش تھی کہ ازنیک شہر کو وہ واپس حاصل کر سکیں کیونکہ ازنیک شہر کو سلجوکی اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے تھے۔ ازنیک شہر جس نے سلجوکیوں کو پسپائی پر مجبور کیا تھا اب وہ رومیوں اور سلجوکیوں کے درمیان ایک سرحد بن گیا تھا۔ تاہم خانہ بدوش ترک اکثر اپنے ریوڑ چڑھانے کے لیے رومی سرزمین میں داخل ہو جایا کرتے تھے کیونکہ انہیں سرحد کے اس پار اچھی سطح مرتفع کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنی مویشیوں کو چرا سکیں۔ دوسری جانب مشرقی رومی گورنر اپنی سرزمین پر ترکمانوں کی آمد سے بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے ترکوں کو روکنے کے لیے سرحد کے 7 قلعوں کی ایک لمبی قطار بنا دی تاکہ ترکمان رومیوں کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ 1176 عیسوی میں سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان میرو کیفلون کی جنگ ہوئی جس میں سلجوکی سلطان کلچ ارسلان کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے جبکہ اتنے ہی سلجوکیوں کے ہاتھ قیدی بنے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد رومی شہنشاہ نے سلطان کلچ ارسلان سے امن کی پیشکش کی اور صلح کی درخواست کی جس میں سلطان کلچ ارسلان نے صلح کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنی پہلی شرط یہ رکھی کہ رومی سرحد کے قریب تعمیر کیے گئے تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا جائے، جس پر شہنشاہ نے ان تمام نئے قلعوں کو ختم کر دیا۔ ازنیک شہر کو فتح کرنے کی خواہش سلجوکیوں کے دل سے کبھی بھی نہ نکلی۔ انہوں نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن سلجوکی کبھی بھی ازنیک شہر کو فتح نہ کر پائے، لہٰذا کئی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے ازنیک شہر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ سلجوکی سلطنت کی جانب سے سرحدی علاقوں کے سردار اعلیٰ تھے۔ اناطولیہ میں سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد جب مختلف علاقوں میں گورنروں اور امراء نے خود مختار ریاستیں قائم کی تو اس وقت عثمان غازی نے بھی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کے بعد انہوں نے پہلے کاراچا حصار، یار حصار اور اناگول شہر کو اپنی مدد آپ کے تحت فتح کیا اور ان ابتدائی فتوحات کے بعد اب عثمان غازی کی نظر سلجوکی سلطنت کے پرانے پائے تخت ازنیک شہر کی جانب تھی۔ جب عثمان غازی نے اپنی سلطنت کے قیام کے بعد آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تو بیتھینیا کے علاقوں کے عیسائی گورنر عثمان غازی سے خوف زدہ ہونے لگے، لیکن شہروں کے ٹیکفروں اور گورنروں کے علاوہ شہر کی عام آبادی عثمان غازی کے ساتھ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد عثمان غازی ان کے علاقوں کو فتح کر کے یہاں ان پر حکومت کرے۔ عثمان غازی کے دور کا ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ ازنی کے گورنر نے اپنے عیسائی شہریوں پر ڈاکوؤں جیسا ظلم کیا۔ عثمان غازی کی حکومت کے تحت آنے والے رومی لوگوں نے بتایا کہ عثمان غازی نے انہیں مکمل مذہبی آزادی دی ہوئی تھی
اور ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا تھا، اور جو باقی رومی علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے شہروں کو عثمانی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ بیلیجک، یار حصار اور اناگول کی فتح کے بعد عثمان غازی نے آس پاس کے علاقوں میں اپنی فتوحات کو جاری رکھا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے 1301 عیسوی میں ینی شہر اور کوپری حصار قلعے پر حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں داخل کر لیا، جبکہ عثمان غازی نے ینی شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالخلافہ قرار دیا۔ ینی شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا پایہ تخت بنانے کے بعد اب عثمان غازی کا اگلا نشانہ ازنیک شہر تھا، جسے فتح کرنے کے لیے عثمان غازی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جلد عثمان غازی نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کی اور وہ اس اہم ترین قلعے کو فتح کرنے کے لیے ینی شہر سے نکلے۔ عثمان غازی نے ازنیک شہر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس کی ناکہ بندی کرتے ہوئے انہوں نے ازنیک شہر کو آنے والے تمام راستوں پر ناکے لگا دیے اور یوں ازنیک شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کا تمام گزر بسر شہر کے اندر موجود غلے پر تھا، کیونکہ شہر سے باہر عثمانی فوجیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بے چینی کے ساتھ ازنیک شہر پر حملے کر رہی تھیں۔ عثمان غازی کے اس محاصرے کی خبر جب قسطنطنیہ میں بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس دوم کو ملی تو وہ اس خبر سے بے حد پریشان ہوا۔ اس انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رومی شہنشاہ اندرونیکوس نے 7000 کرائے کے فوجیوں کی ایک فوج تیار کی اور جلد شہنشاہ کی یہ نئی فوج بحری جہاز میں سوار ہو کر ازنیک شہر کو بچانے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی سے پہلے شہنشاہ نے بورسا اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے ٹیکفروں کو پیغام بھیجا کہ وہ عثمان غازی کے خلاف جتنی زیادہ فوج ہو سکے جمع کریں، تاکہ وہ عثمان غازی کو ختم کرنے کے بعد اپنے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر سکیں۔ جس کے بعد ان عیسائی ٹیکفروں نے عثمان غازی کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دوران قسطنطنیہ میں عثمان غازی کا ایک جاسوس موجود تھا، جس نے عثمان غازی کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا کہ ایک بڑی فوج عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے جاسوس نے یہ بھی خبر بھیجی کہ بورسا اور اس کے آس پاس کے شہروں کے ٹیکفروں نے شہنشاہ کے حکم پر عثمان غازی کے خلاف فوج جمع کر لی ہے اور وہ شہنشاہ کے انتظار میں ہے۔ اس خبر کے بعد عثمان غازی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں قسطنطنیہ سے آنے والے نئے لشکر کا خطرہ تھا، جبکہ مغرب کی جانب انہیں رومی ٹیکفروں کی جانب سے خطرہ تھا، جنہوں نے عثمان غازی کے خلاف اپنی فوجوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس خبر نے عثمان غازی کو مشکل میں ڈال دیا، لیکن جلد عثمان غازی نے اس مشکل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان غازی نے فوراً فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ازنیک شہر کا محاصرہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عثمان غازی اس محاصرے کو چھوڑ کر اپنی فوجوں کے ساتھ واپس ینی شہر چلے گئے۔ ادھر رومی فوجیں جمع ہو کر آنے والے رومی کمانڈر مزالون کے ماتحت ینی شہر پر حملے کے لیے جمع ہو گئے۔ عثمان غازی جلد اس لشکر کے مقابلے کے لیے اپنے پایہ تخت ینی شہر سے نکلے۔ 27 جولائی 1302 عیسوی کی رات کو عثمان غازی کی فوجیں بازنطینی سلطنت کی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوئیں۔ رات کو عثمان غازی نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی اور صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے عثمان غازی نے اپنے ہر اول دستے کو حملے کا حکم دیا۔ ادھر دوسری جانب رومی فوج کا کمانڈر مزالون لشکر کے عقب میں کھڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بہترین گھڑسوار دستے تھے، جبکہ ان گھڑسوار دستوں کے آگے پیدل نیزہ بردار سپاہی تھے۔ یوں رومی کمانڈر مزالون نے عثمان غازی کے ابتدائی حملے کو روکنے کے لیے اپنے نیزہ برداروں کو سب سے آگے رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ عثمان غازی کے سپاہیوں کو ایک ہی جھٹکے میں روک سکیں۔ جب عثمان غازی کا ہر اول دستہ رومی فوج سے مقابلے کے لیے لشکر کے پاس پہنچا تو اس وقت رومی کمانڈر مزالون نے ایک چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے تو عثمان غازی کے حملے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی عثمان غازی کا ہر اول دستہ اس کے پیدل دستے کے ساتھ ٹکرایا تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بہترین گھڑسوار دستوں کو دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ اس دوران رومی فوج عثمان غازی کے ہر اول دستے کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ عثمان غازی دور کھڑے جب انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج کے گھڑسواروں نے دائیں اور بائیں جانب سے عثمان غازی کے ہر اول دستے کو گھیر لیا ہے تو عثمان غازی اپنی باقی ساری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ عثمان غازی نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ رومیوں پر سخت ترین حملہ کیا۔ عثمان غازی کے میدان جنگ میں اترنے کے بعد ہر اول دستہ جو کہ رومیوں کے نیزہ بردار دستوں کے ساتھ نبرد آزما تھا،
اس نے یکدم پیچھے ہٹ کر باقی رومی فوج سے جنگ لڑنا شروع کر دی اور رومی فوج چاروں اطراف سے عثمان غازی کی فوجوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے رومی جنرل نے اپنے نیزہ بردار دستوں کو حملے کا حکم دیا، تاہم نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عثمان غازی کے اس حملے سے بے حد گھبرا گئے تھے۔ عثمان غازی رومی گھڑسوار دستوں پر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ میدان جنگ میں ڈھالیں ٹوٹ رہی تھیں، گھوڑے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ اس دوران ایک بار پھر رومی کمانڈر نے اپنے پیدل دستوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن اس بار پھر پیدل نیزہ بردار سپاہیوں نے حملے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ عثمان غازی اور ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے والے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے ڈھالیں وہیں پھینکیں اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اس دوران رومی فوج کا بیشتر حصہ یا تو عثمان غازی اور ان کی سپاہیوں کے تلوار کا نشانہ بن چکا تھا، جبکہ باقی کے رومی سپاہیوں نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور یوں رومی فوج یہ جنگ ہار گئی اور یوں رومی فوج کا سپہ سالار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ عثمان غازی کو اس جنگ میں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمان غازی کے ہاتھ میں گئے۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور ان کی شہرت تمام دنیائے اسلام میں پھیل گئی۔ عثمان غازی کی اس عظیم فتح اور سلطنت عثمانیہ کے قیام کی خبر سننے کے بعد دنیائے اسلام کے تمام گوشوں سے مجاہدین جوک در جوک عثمان غازی کی سلطنت میں ہجرت کرنے لگے۔ یوں تھوڑے ہی عرصے کے بعد عثمان غازی کی فوجوں کی تعداد رومی فوج سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور کچھ ہی عرصے کے اندر سلطنت عثمانیہ نے عسکری، اقتصادی اور ثقافتی لحاظ سے کافی شہرت اور دولت حاصل کر لی تھی۔ بازنطینی سلطنت کے اناطولیہ میں موجود شہروں میں سب سے اہم ترین شہر بورسا، ازنیک یعنی کہ نائکیا اور ازمیر یعنی کہ نیکومیڈیا تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شہر ناقابل تسخیر ہیں، اس کے باوجود عثمان غازی نے ان شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے پہلے آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں پر قبضہ کیا، پھر عثمان غازی نے سب سے پہلے بورسا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا کے اطراف کے علاقوں کو پہلے فتح کیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کے قریب موجود 3 اہم ترین قلعوں کیسٹل، ایندرینوس اور کیٹ قلعے کو فتح کیا، جس کے بعد اب بورسا شہر کی فتح عثمان غازی کے لیے قدرے آسان ہو گئی تھی۔ اس کے لیے عثمان غازی نے بورسا شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس کے قریب 2 نئے قلعوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ بورسا شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے فتح کیا جا سکے۔ ان قلعوں کی تعمیر کے بعد عثمان غازی نے یہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کیا تاکہ کوئی بھی کمک یا رسد اس شہر کو نہ مل سکے۔ عثمان غازی کی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے اناطولیہ اور مشرق وسطیٰ سے ہزاروں جنگجو اور مجاہدین سلطنت عثمانیہ میں جمع ہو چکے تھے، جو کہ اب عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے۔ ان مجاہدین کو روکنا بہت مشکل کام تھا، جو کہ غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے۔ انہیں اب انتظار تھا تو عثمان غازی کا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر نئے شہروں کو فتح کر سکیں۔ اس دوران چونکہ بورسا کے گرد و نواح کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا، اس لیے ازنیک اور ازمید کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے، اب ان شہروں کی فتوحات کے لیے عثمان غازی کو کسی ایسے اتحادی کی تلاش تھی جو کہ ان علاقوں اور ان خطوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ اس غرض کے لیے عثمان غازی نے ہارمن کایا قلعے کے ٹیکفر میخائیل کوسس سے مدد کی درخواست کی۔ میخائیل کوسس جو کہ ایک رومی ٹیکفر تھا، لیکن اس کے عثمان غازی کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات تھے۔ ہارمن کایا کے ٹیکفر میخائیل کوسس اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان غازی کے پاس یعنی شہر جا پہنچا۔ اس نے نہ صرف عثمان غازی کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ اس نے عثمان غازی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب عثمان غازی نے سنا کہ عیسائی قلعے کا ٹیکفر میخائیل کوسس مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو اب چونکہ میخائیل کوسس عثمان غازی کا دوست بھی تھا، تو یہ سننے کے بعد عثمان غازی بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ عثمان غازی کی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے۔ یوں عثمان غازی کے ہاتھ پر میخائیل کوسس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد میخائیل کوسس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بورسا شہر کی فتح کے لیے عثمان غازی نے کچھ ضروری تیاریاں کیں اور انہوں نے عبداللہ میخائیل اور سالتو کو حکم دیا کہ وہ اور خان غازی کے ساتھ
کراچا حصار قلعے میں رہیں اور شہزادے اور خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ادھر عثمان غازی نے جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لبلوچے نامی بازنطینی قلعے کے سامنے جا پہنچے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لبلوچے قلعے کے عیسائی ٹیکفر نے بغیر جنگ لڑے اور بغیر کسی مزاحمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور عثمان غازی نے بغیر جنگ لڑے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ عثمان غازی اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد عثمان غازی اپنی فوجوں کے ساتھ آگے چلے گئے اور 1305 عیسوی میں انہوں نے لیفکے اور چادریلو ان دونوں قلعوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے اپنی فوجوں کے ساتھ میکیسے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہاں سے عثمان غازی اق حصار قلعے جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی ٹیکفر نے عثمانی فوج کے سامنے سخت ترین مزاحمت کی اور اس نے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں عثمان غازی کی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ تھوڑی دیر تک جاری رہی کیونکہ عثمان غازی کے مجاہدین نے جلد عیسائی لشکر کو منتشر کر دیا تھا اور عیسائی فوج قلعے کی جانب پیچھے ہٹنے لگی اور ایک مختصر ترین محاصرے کے بعد عثمان غازی نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ گیوے شہر جا پہنچے۔ یہاں کے عیسائی گورنر نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا، جس پر عثمان غازی نے اس شہر کا سخت ترین محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ واپس کراچا حصار قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ بازنطینی قلعوں کی فتوحات میں مصروف تھے تو اس دوران چاودار تاتار نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ چاودار قتل و غارت گری کے لیے بہت مشہور تھے۔ چاودار درمیان کے راستے عثمانی سرزمین میں داخل ہوا تھا اور اس نے بازاروں کو لوٹ لیا اور عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ اس حملے کی خبر جب کراچا حصار قلعے میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان کو ملی تو وہ مخص چند 100 سپاہیوں کے ساتھ کراچا حصار قلعے سے ان وحشی ڈاکوؤں کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے۔ شہزادے اورخان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ ان ڈاکوؤں پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ ان میں سے بیشتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ باقی ڈاکوؤں کو اورحان نے زندہ پکڑ لیا اور چاند ایک ہی زندہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی کا بیٹا اورحان قیدی ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ کراچا حصار شہر لے آیا۔ یہاں اورخان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دوران عثمان غازی بھی اپنی فوج کے ساتھ کراچا حصار قلعے میں پہنچ چکے تھے اور جب عثمان غازی کو اپنے اس بیٹے کی فتح کی خوشخبری ملی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اورحان ان کی سوچ سے زیادہ بالغ ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس پر عثمان غازی نے اپنے اس بیٹے کو سپاہیوں کا سردار مقرر کیا تاکہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد عثمان غازی نے عبد الرحمن غازی، آکچا کوچا، کونور علب جیسے کمانڈروں کو اورحان کے زیر کمان انہیں کراسیس قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ شہر انتہائی ناقابل تسخیر جگہ پر موجود تھا، جہاں پر اس کے ایک طرف تو پانی تھا جبکہ باقی اطراف زمین تھی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو یہ مہم اس لیے سونپی تاکہ اس کی جنگی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں۔ اورحان اپنی فوج کے ساتھ جب کراسیس شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس میں سے فوج کا پہلا حصہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، دوسرے حصے نے قلعے کے سامنے درختوں میں چھپ کر گھات لگا لی، جبکہ فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ اورخان خود قلعے کے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ کراسیس قلعے کے ٹیکفر نے جب دیکھا کہ عثمانی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اس نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک مختصر سی جنگ کے بعد اورخان نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس پر عیسائی ٹیکفر نے یہ سمجھا کہ عثمانی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ تقریباً یہ جنگ فتح کر چکا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ دراصل عثمان غازی کے بیٹے اورخان کی ایک چال ہے۔ شہر کے تمام سپاہی مال غنیمت کی لالچ میں عثمانی فوج کا پیچھا کرنے لگے کہ اسی دوران قلعے کے پیچھے موجود عثمانی دستے نے شہر کو خالی دیکھ کر تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر کراسیس شہر کو فتح کر لیا۔
ادھر جب اورحان بھاگتے ہوئے اپنی گھات لگائے ہوئے سپاہیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے چھپے ہوئے سپاہیوں کو اشارہ کیا، جس پر عثمانی سپاہی گھات سے باہر نکلے اور انہوں نے رومیوں پر چاروں اطراف سے حملے شروع کر دیے، جو کہ تیزی کے ساتھ عثمان غازی کے سپاہیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ اورحان غازی نے کراسیس قلعے کو کنور علب کے حوالے کیا اور خود اپنی فوج کے ساتھ اکیازی قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ آکچا کوچا فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ اکیازی شہر کا محاصرہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور آخر کار اورحان نے اس قلعے کا محاصرہ کنور علب کے حوالے کرتے ہوئے ہندک قلعے کی طرف پیشقدمی کرنے لگے۔ شہزادے اورخان نے ہندک قلعے کے ٹیکفر کو امن کی پیشکش کی، لیکن ٹیکفر نے امن کی بجائے جنگ کا انتخاب کیا، جس پر اورحان نے اپنی فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور جلد محاصرے سے تنگ آ کر شہر کے ٹیکفر نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شہر بھی عثمان غازی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ 1314 عیسوی میں عثمان غازی نے بورسا شہر کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ یہ محاصرہ کم و بیش 10 سال تک جاری رہا اور بالآخر 1324 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا گیا اور ترک فوج اورحان غازی کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بورسا شہر میں داخل ہوئی۔ عثمان غازی اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے، لیکن وفات سے قبل اورحان یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عثمان غازی نے اورحان کی ہمت اور بہادری کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام عوام کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق عثمان غازی کو بورسا شہر میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا۔ عثمان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے۔ ان کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، انہیں قیادت کا ملک خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں ان کی دانشمندی عوام کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ ان کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ عوام کی بہبودی ان کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی ان کا مطمئن نظر تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی طرح ان کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت انہوں نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یعنی شہر میں ان کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جوہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی ان کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑی بیل اور بھیڑیوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ پس یہی ان کی ساری کل کائنات تھی۔ عثمان غازی نہایت فیاض، رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب ان کی تلوار، جو کہ ابھی تک محفوظ ہے، ان کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔